इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जो रियाया परवर یہ سب کی ذمہ داری ہے انصاف کے ساتھ کہ وہ پوری قوم کے دلوں میں ان کو آرگومنٹس کرنے پڑ گئے۔ پاکستان کے تمام مقدمات سے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اور یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دس ٹیررزم۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جی پروگرام جو ہے وہ بڑا اچھا پروگرام ہونے جا رہا ہے، مجھے امید ہے، اور ظاہر اس کی وجہ میں نہیں، اس کی وجہ میرے جو خصوصی مہمان ہیں میرے ساتھ وہ ہیں۔ ان کی جو جمہوریت کے لیے جدوجہد ہے، اس کے اوپر تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کتابیں لکھی جائیں گی یقیناً، اور لیکن ہم جیسے لوگ ان کے ماضی میں بہت ناقد رہے ہیں، بلکہ بہت سے لوگ جس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی ان کے ناقد رہے ہیں اور شاید سمجھ نہیں پائے اس زمانے میں، اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ شاید کسی نون لیگ کے لیڈر کے ساتھ آئیں گے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آئیں گے، وہ اس طرح کا جو وہ پورا جو ایک ہجوم ہے اور ان کے ساتھ ہے، لیکن وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں جو جنگ ہے وہ ان کے خلاف ہے جو اس آئین کو بوٹوں تلے رونتے ہیں، جو اس آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جنہوں نے اس آئین کے ساتھ وہ کچھ کیا کہ آج تک جو ہے اس کا جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا اس آئین کو، تو اصل جنگ ان کے خلاف ہے۔ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں عمران خان نے ان پر اعتماد کیا ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، اور جس عمر میں لوگ جو ہے وہ سیاست کو اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے لے آتے ہیں، وہ اس وقت خود فرنٹ پر آ کر اس پر کھیل رہے ہیں اور مشکل ترین سیاست کر رہے ہیں۔ سب سے ضروری اور سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، بغیر کسی توقف کے ہمارے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ علی بھائی السلام علیکم، اور صبح خیر۔ ہم آپ تو صبح کی طرف جا رہے ہیں، ہم عصر کی اس میں داخل ہو رہے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ جی ہم صبح کی طرف بالکل، اللہ کا شکر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے، میں بہت مشکور ہوں آپ کا، اور اس میں پہلے تو آپ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو تھے جو آپ کے ماضی میں ناقد رہے، تو میں بہت سے لوگوں کے بہاف پر آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم آپ کو سمجھ نہیں پائے، شاید ہمیں آپ کی اس سیاست کی نہیں سمجھ آئی، اور ہم بہت قدر کرتے ہیں اس بات کی، بالخصوص اس بات کی کہ آپ نے مشکل ترین وقت میں، اس سے پہلے بھی پاکستان پر بہت مشکل ترین وقت ہو رہا ہوگا، لیکن میرے مطابق یا میری عمر کے لوگوں کے مطابق اس سے زیادہ مشکل ترین وقت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، اور اس میں آپ ڈٹ کر فرنٹ فٹ پر مقابلہ کر رہے ہیں، پوری قوم آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہیں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ پہلا جی ہم آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ہم مشکلوں میں پڑے لوگ ہیں۔ میں بنیادی طور پہ بتا دوں، میں اپنی والدین کا چوتھا بیٹا ہوں۔ میری پیدائش پاکستان بننے کے بعد ہوئی، مارچ 1948۔ میں 5 مہینے کا تھا کہ میرے والد کو ایسے الزامات کے تحت، جس کے تحت آج ہزاروں بچے آپ کی جیل میں ہیں، ان کے تحت ان کو سیفٹی ایکٹ آف پاکستان کے تحت گرفتار کیا گیا فار 6 منتھ، اور پھر یہ 6 مہینے بڑھتے بڑھتے 6 سال تک گئے۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے والد کو اس وقت دیکھا جب میں 6 سال کا تھا، وہ آیا کہتا یہ بابا تھا، بابا کہاں تھا؟ اس کے بعد بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان کے ساتھ وہ 1973 میں شہید ہوئے، میں اس وقت 25 سال کا تھا۔ ان 25 سالوں میں نے قسطواروں کو پہلی دفعہ دیکھا جب میں 6 سال کا تھا۔ دوسری دفعہ میں نے اس کی ملاقات ہوئی فیصل آباد جیل میں جب میں میٹرک کا طالب علم تھا، اور جب آخری میں وہ آزاد ہوئے 1968 میں نے ان سے ملاقات کی۔ میں انجینئرنگ مکمل کر کے یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی والدین ہمارے، جب والد صاحب کو ہم خط لکھتے تھے علی بھائی تحریک انصاف کے لوگوں کی اطلاع کے لیے، تو ہمیں خط یوں لکھنا ہوتا تھا: عبدالصمد خان اچکزئی فلانی جیل کا قیدی بمعرفت CID دفتر کوئٹہ۔ یہاں سے آتے تھے خطوط، پھر ان کا بھی اسی رو سے آتا تھا۔ عبدالسلام خان اچکزئی ان کے بڑے بھائی تھے، عبدالسلام خان کیئر آف CID دفتر کوئٹہ۔ تو اس کے تھرو ہمارے خطوط ہوتے تھے۔ ان حالات میں ہم پلے تھے، ہمیں اس کا احساس ہے
کہ ان تکلیفوں میں کیا ہوتا ہے اور کیا 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 جھیلنا پڑتا ہے. نہ اس کی ہمیں کوئی اس کو دکھ ہوا. انسان تو زندگی میں سیکھتا ہے اور یہی زندگی ہوتی ہے جو دوسروں کے لیے گزر جائے. 1958 میں پاکستان کے ان تمام جمہوری قوتوں کو جن کی خصوصیات مشترک تھی، یعنی وہ اینٹی امپیریلسٹ تھے، اینٹی فیوڈل تھے اور ڈیموکریٹک تھے. ان قوتوں میں کے لوگوں میں سے پنجاب میں سے آزاد پاکستان پارٹی شامل تھی. باشانی صاحب مشرقی پاکستان سے تھے، پروفیسر مظفر محمود اللہ عثمانی کراچی سے تھے، خان عبدالغفار خان پشاور سے تھے، جی ایم سید اور حیدر بخش جتوئی سندھ سے تھے، اور پشتون علاقوں سے عبدالصمد خان اشکزئی تھے. انہوں نے ملک کے پہلی دفعہ پاکستان کی ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنائی، نیشنل عوامی پارٹی، جس کا منشور یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ سوویت یونین اور امریکہ کی جھگڑے میں ہم نان الائنڈ رہیں، سوشلسٹ ٹائپ کا کوئی نظام ہو، اور یہاں رہنے والے جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، کثیر قومی ریاست ہے، اٹ شوڈ فارم اے فیڈریشن. ہر آدمی کو ایک ووٹ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے، 3-4 اس کے علاوہ باقی سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہونے چاہیے. یہ پارٹی بنی 1958 میں. دوسری پارٹی نہیں تھی پاکستان میں، سرکاری پارٹی تھی. وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. 58 میں الیکشن ہونے تھے جب ہم بچے تھے. الیکشن چونکہ یہ سیاسی لوگ جیت رہے تھے، الیکشن کو پوسٹپون کر کے پہلا مسئلہ لگا دیا گیا. میرے والد کی تقریباً زندگی کے 22-25 سال جیل میں گزرے. ہماری ملاقاتیں کبھی کبھی ہو جایا کرتی تھیں. تو یہ وہ نہیں ہے، میں اس احساس مجھے احساس ہے کہ تحریک انصاف پہ سخت وقت ہے، بچوں کو تکلیف ہوگی، لیکن پشتوں میں کہتے ہیں بیڑیے کے منہ سے کچھ چھیننے کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. یہ قربانیاں ہمیں دینی پڑیں گی. ہمیں کسی سے نہ کوئی وہ ہے، نہ ہمارے افواج سے دشمنی ہے، نہ ہماری ایجنسیوں سے دشمنی. میں بار بار یہ کہتا ہوں، کوئی ملک فوجیوں کے بغیر نہیں رہ سکتا. ایجنسیاں ملکوں کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں دنیا کی کمپٹنٹ بہترین ایجنسیوں میں سے ہوں، KGB سے بھی آگے، CIA سے بھی آگے. لیکن ایک بات ہماری افواج کو ماننی پڑے گی، the sooner the better. جس طرح دنیا کی تمام افواج ایک خاص فریم میں رہتی ہیں، ہماری افواج اور ایجنسیوں کو بھی مہربانی کرنی ہوگی، اپنے آئین میں ڈیفائن کیے ہوئے اس میں رہیں. نہ گڑبڑ ہوگی نہ کچھ ہوگا. پاکستان ایک فیڈریشن ہے. ہم چاہتے ہیں، ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے، ہر وہ پاکستانی جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کے ووٹ کی قدر ہونی چاہیے. پارلیمنٹ صحیح ووٹ سے منتخب طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. پاکستان کی تمام خارجی اور داخلی پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ ہوں، اور ایک پاکستان ایک ایسا ملک بنے. ہم اپنے بچوں کو اس قسم کی تربیت دیں کہ بھائی انسان سے نفرت گناہ کبیرہ ہے. ہم سب انسان ہیں. ہم سب آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا، پشتوں میں انا کہتے ہیں نانی کو یا دادی کو، بی بی ہوا انا کے ہم بچے ہیں. ٹھیک ہے، ہم مختلف نسلوں میں ہیں، مختلف براعظموں میں ہیں، بیسیکلی ہم انسان ہیں. آئے اس گلوب کو، انسانوں کو ایسا گلوب بنائیں جس میں سب انسان بھائیوں کی طرح گزارا کریں. انسانوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ظالم اور مظلوم، چھوٹے درجے والا، بڑے درجے. اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم نے اپنے ملک کو، پاکستان کو، بہت ذری غلطیاں ہوئی ہیں، بہت ساری، مزید غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ٹیررزم، کہتے ہیں نفرت. دیکھیں میرے بھائی، نفرتیں بے انصافی سے جنم لیتی ہیں. بے انصافی بیوی شوہر کے درمیان ہو، شادی ٹوٹ جائے گی. بے انصافی باپ بیٹے کے درمیان ہو، گھر خراب ہوگا.
بے انصافی بھائیوں کے درمیان ہوگا. یہاں ملک کو بدقسمتی سے ملک کو بے انصافی کے تحت چلایا جا رہا ہے بائی فورس. اس کے ہم مخالف ہیں. ہم چاہتے ہیں آئیں ہم سب توبہ کریں, آئیں پاکستان کی تشکیل لاؤ کریں, ایک ایسا پاکستان جس میں فرد کا فرد پہ ظلم نہ ہو, ایک ایسا پاکستان جس میں کسی قومیت کا قومیت پہ ظلم نہ ہو, جس کا کسی فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو. بہترین ملک بن سکتا ہے. دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے پر ملک, اٹامک قوت, اور ہم فقیر باقاعدہ فقیر بکاری. اس بکاری پن یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے. ہم نے سورہ رحمان میں اللہ پاک نے ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے انسان کو, جب وہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات اور یہ وہ, آپ کے لیے میں نے یہ بیان کیا ہے. جو نعمتیں سورہ رحمان میں بیان ہوئی ہیں وہ سب پاکستان میں ہے. پھر کیوں 46% انسان غربت کی لکیر سے نیچے گزارا کر رہے ہیں؟ پھر کیوں ہم اپنے بچوں کو 75 سال میں کمپلسری ایجوکیشن نہیں دے سکے؟ پھر کیوں ہم دن بدن بالکل خدا نہ کرے ٹی بی کے مریض کی طرح ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے؟ ہماری بے انصافیوں کی وجہ سے ہمارا ملک ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے. دوسری دفعہ ہم کسی کو یہ عیاشی کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک, چلیں یہ تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بڑا تفصیلی جواب دیا اور آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا. بہت اچھا لگا. بہت سے لوگوں کو یقین بشمول میرے اتنی گہرائی میں ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. تو یہ تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بتایا. بہت بڑا میں اچھا لگ رہا تھا جب آپ بات کرتے اس بارے میں اور آپ بات بتا رہے تھے. پتہ کیا سوال میرا اسی پر تھا کہ جب یعنی کہ ماضی میں کچھ تلخی بھی رہی تحریک انصاف کی آپ لوگوں کے ساتھ اور تمام ایسی جماعتوں کے ساتھ جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید فوج کے خلاف جماعتیں ہیں, رائٹ, کہ فوج کو پتہ نہیں یہ شاید فوج کو کسی اور کے ایجنڈا پر ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب تحریک انصاف پر مشکل وقت آیا, تحریک انصاف کے اس پر مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا. ویسے تو وہ 2018 پر بھی ڈالا گیا, لیکن 2024 جیسا ڈاکہ جو ہے وہ شاید ملک کی تاریخ میں میری جو اگین مطلب میں ظاہر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ 1971 میں تو ڈالے گیا 70 کے الیکشن میں, لیکن اس وقت جو ڈالا گیا وہ شاید اس کے بعد سب سے بڑا ڈاکہ تھا. اس کے باوجود آپ جو ہیں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو ایسا پاکستان کی سیاست میں دیکھنا بہت کم نصیب ہوتا ہے, بہت کم نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی پر میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو الائنس ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان, یہ کس طرح قیام میں آیا؟ اس کا مقصد تو چلے ہم جانتے ہی ہیں, لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں جب الیکشن ہوئے, الیکشن تو نہیں کہہ سکتے, تقریباً 9 بجے تک رزلٹ آ رہے تھے, 9 بجے تک رزلٹ آ رہے تھے اور تحریک انصاف بہت آگے جا رہی تھی. 9 بجے کے بعد اچانک بات الٹی ہوئی. ہمارے اپنے علاقے میں ہم وہ بھی جانتے ہیں جنہوں نے یہ کھیل کھیلا ہے, جو وہاں تھے. قومی اسمبلی کی سیٹ اور ہمارے ضلع کے 4 صوبائی سیٹیں, کوئٹہ میں 2 سیٹیں ہم جیت چکے تھے, باقاعدہ بائی فورس ہم سے چھینی گئی. شاید ہماری پارٹی پہلی پارٹی تھی جنہوں نے, بلکہ ہم سب اکٹھے مل کر اختر مینگل, ڈاکٹر مالک اور ہماری پارٹی, ہم نے مل کے 9 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ کیا تھا. اور ہم نے اس الیکشن کو اس بنیاد پہ ریجیکٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ الیکشن سرکار, سول بیوروکریسی, ملٹری بیوروکریسی, ایون عدالتوں کے ملی بھگت سے یہ الیکشن چھینے گئے لوگوں سے. تحریک انصاف کے ساتھ ظلم یہ ہوا, پہلی دفعہ دیکھا کہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ایک پارٹی کو اقتدار سے روکنے کے لیے اس کا الیکشن سمبل چھینتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا, اسمبل چھینتی ہے. پھر اس پتہ نہیں کیا کیا پھاپڑ بھی لے گئے, لیکن کمال کر دیا. میں مبارک دیتا ہوں آپ کو, آپ کی پارٹی کو, ان تمام بہادر کارکنوں کو جو پارٹی کو چلا رہے ہیں. انہوں نے عذرائے مذاق 200 سمبل پہ الیکشن لڑا, اور پاکستان میں ملٹری, سول اور عدلیہ کی جو بدماشی تھی اس الیکشن کو سارا ٹیبل الٹا کر دیا. یہ تاریخ میں رکھا جائے گا. یہ بات 2 دفعہ آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہی, پھر دوسری دفعہ بھی کہی کہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں تھیں. ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. عمران
मेरा नज़दीकी साथी रहा है। जब उसकी एक सीट थी मैं उसको जानता था, जब उसकी एक सीट नहीं थी मेरे उसकी वो थी। फिर जब लंदन में APDM बनी और बदकिस्मती से हमारे पास दोस्तों ने NRO लेके एक बहुत बड़ी कोशिश को बर्बाद कर दिया, जिसके नतीजे में 9000 क्रिमिनल केसेस विड्रा हुए, जो एक चट्टी सदी का बादशाह भी नहीं कर सकता। एक मसला एडमिनिस्ट्रेटर ने सिर्फ इस खुशी में कि फलानी पार्टी सियासी पार्टियों को साथ न दे APDM वो हुआ। जब हम आए फिर इमरान भाई, मैं, काजी हुसैन अहमद, हमने इस इलेक्शन का बाइकाट किया। हम इकट्ठे जलसों में 2008 में गए, दिल गए, कोयटा गए, यहाँ आए, इधर हम एक साथ थे। फिर ऐसे वक्त आया कि मुझे खदशा हुआ कि अली भाई और मेरे दोस्त खुजादा साहब पार्लियामेंट पे हमलावर हो रहे हैं, मैं जरा पीछे हटा। ये थोड़ी सी यहाँ कुछ इख्तलाफात थे। हमें मुझे जिस तरह प्यासा पानी को की आवाज़ आप प्यासे को देते हैं तो वहाँ भागता है। हमें जमहूरियत से, हमें जमहूरी आज़ादों से इश्क है। आज़ाद हम चाहे हम हार जाए लेकिन दुख होता है जमी मुल्क और तकलीफ में। देखिए बरसगीर तकसीम हुआ, हमें सोचना होगा, हमें सब देखना होगा। बड़ा हिस्सा फौजों का उनके हिस्से में आया, भूख उनके हिस्से में आई, बहुत सारी दर्जनों जुबानें उनके हिस्से में आई, बहुत सारे अकीदे, कोई कछुआ, कोई बंदर, कोई तोता, कोई क्या, उनके हिस्से में आई। क्या हो जाए कि वो आसमान की तरफ जा रहा है, हम जमीन में दंस रहे हैं, सिवाय डेमोक्रेसी के। हमने डेमोक्रेसी पनपने नहीं दी। हमने पार्लियामेंट वो होती, आप वहाँ बैठे हुए, आपको दुख हो पाकिस्तान के लिए, गिनन आपको दुख हो रहा होगा कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। आप यकीन करें, आप गिने इन क्राइसिस हालात में आपको पाकिस्तान, आप 15 आदमी भी नहीं गिन सकते पाकिस्तान में कि ये 15 आदमी इन क्राइसिस में पाकिस्तान को बचा लेंगे। ये कहते हो रुझान हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से, हमारी ज़ाती बेवकूफ़ियों, लालचों, बदकारियों, बदखरीदारियों से हुआ और अभी तक हम उस कार खैर में लगे हुए हैं। मैं कभी कभी गुस्सा तो नहीं आता मुझे, मैं सीधा सवाल करता हूँ कि भाई एक बात हमने तय करनी है, पाकिस्तान फौज के लिए या फौज पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान फौज के लिए बस खुदा अस्सलाम वालेकुम, फौजी नहीं है, जिस तरह चले चलाओ। और अगर फौज पाकिस्तान के लिए, वी सल्यूट यू, आए, हम पाकिस्तान की बेहतरीन फौज चाहते हैं, हम पाकिस्तान की बेहतरीन एजेंसियां चाहते हैं, लेकिन उनको एक मेहरबानी करनी होगी। अच्छा, मैं ना एक सवाल मेरा बीच में है, सिर्फ एक फिक्रा। जी जरूर जरूर। दुनिया की अफवाज जिस तरह गुजारा करती है, हमारी अफवाज अपने उसमें रहे, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर जाएगा। जी प्लीज। ठीक, अच्छा मेरा सवाल ये था, तो वो हम बात में चले गए, आपने कहा कि आपके इमरान खान के साथ बड़े अच्छे वो ताल्लुकात रहे और ये, और मैं इमरान खान के साथ आपके ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा था, मैं तो कह रहा था एज अ तहरीक इंसाफ, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एज अ वोटर और सपोर्टर जो है वो ये समझता था हम वो बच्चे हैं कि जो जिन्होंने ये देखा कि पाकिस्तान की फौज जो है वो एक आखिरी डिफेंस लाइन है। हम वो बच्चे जब बड़े हुए, मतलब मतलब और अब हम खुद बच्चों वाले हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हम बड़े हुए, तो हमारे अंदर पाकिस्तानियत को ना, जाहिर है बिलखसूस पंजाब में है, मेरा ताल्लुक पंजाब से है, तो पंजाब में और लाहौर से, तो हमारे तो अंदर ना इंजेक्ट कर दिया गया ना कि ये फौज जो है ना बस वही है हर चीज। पीपल्स पार्टी भी करप्ट है, जो कि वो है, नवाज शरीफ की पार्टी भी करप्ट है, जो कि ठीक है, वो तमाम चीजें हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन जो असल डिफेंस है ना, आखिरी जो डिफेंस है ना पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के वाजे पाकिस्तान है। तो जो भी इनके खिलाफ जाएगा ना, वो पाकिस्तान की अफवाज जो है पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है। हमारी रगों में ये डाली गई ना ये बात, बिलखसूस पंजाब में, मैं पंजाब की बात करूँ, राइट, मतलब मैं खुद पंजाब से हूँ, मैं लाहौर से हूँ, मतलब अगर मैं बात करूंगा तो हमारे अंदर वो ये बात डाली गई। और फिर हमें ये हुआ कि जो कोई भी फौज के खिलाफ बोलता है वो शायद किसी और के एजेंडा पर है, हम ये समझते रहे 2022 तक, जब तक कि हमारे अपने साथ वो सब कुछ नहीं हुआ जो बाकी पाकिस्तान के साथ पिछले 70 साल से हो रहा था।
تو پراببلی یہ وہ ہمارے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ کیونکہ پنجاب 60% آف دا پاکستان ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، 140-45 کے قریب این اے سیٹس ہیں، اور جو پنجاب سے جیت جائے اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو خلش تھی اندر. تو جب ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے اپنے خلاف کیا تو مجھے لگتا ہے، میرا یہ اوپینین ہے، ایک تو یہ سوال ہے میرا کہ یہ سقوط ڈھاکہ سے زیادہ بڑا سانحہ ہے اس ملک کے ساتھ کہ جب انہوں نے ہم جیسے لوگوں کو جو ان کے لیے ہر محاذ پر ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے، آپ جیسے لوگوں کے، آپ جیسے اصول پسند لوگوں کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے تھے، انہوں نے ہمیں اپنے خلاف کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ 1971 سقوط ڈھاکہ سے بڑا سانحہ یہ ہے. ساتھ یہ سوال بھی لے لیجئے کہ آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم بنی، اور اس زمانے میں جو پی ڈی ایم تھی، جو ڈیموکریٹک الائنس تھا، 2004-05 میں جو لندن میں بنا، انہوں نے این آر او لے لیا. تو پھر اچھا صاحب، پھر ہم نے یہ دیکھا پھر 2013-14 میں آپ پھر ان کے ساتھ چلے گئے. تو ایک بار انہوں نے آپ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا، آپ 2008 میں آپ کو الیکشن کا بائیکاٹ کرنا پڑا، اور 2013-14 میں آپ پھر ان کے ساتھ چلے گئے. اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. 2013 میں آپ اب دوبارہ ان کے ساتھ چلے گئے نا، کیونکہ این آر او تو لیا نا پہلے، ایک تو این آر او 1 لیا، ٹھیک ہے، یہ لوگ آئے، اور پھر اس کے بعد این آر او 2 ایک جو نیا ابھی جو چل رہا ہے وہ لیا. تو میرا لیکن پہلا سوال، پہلا جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک کا ڈائلیما یہ ہے، یعنی میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. دنیا اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو ابھارتی ہے، بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ یہ تمہارا ملک ہے، اس مٹی سے پیار کرو. یہاں تک اگر مجبور ہو یہاں تک چلے جاؤ، یہاں تک چلے جاؤ، لیکن یہاں سے آگے نہیں جانا. یہاں بدقسمتی یہ ہے، اپنے ہی بچوں کے جذبہ حریت کو کوٹا جاتا ہے. ملک کو کون چلائے گا؟ وائی ایک آدمی جو ایک شریف آدمی سے تاریخ کی بات ہے، کسی نے پوچھا، کہتا ہے وہ نے کہا کہ حق اور باطل کی جنگ اس دن سے شروع ہوئی جب پہلے انسان نے نو کہا. انقلاب نو سے شروع ہوتا ہے، انکار سے شروع ہوتا ہے. ہمارا کلمہ بھی when you say لا الہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ سوائے اللہ کے. تو ہم اپنے بچوں کی جذبہ حریت کو کوٹتے ہیں. دوسری سب سے بڑی غلطی میں اکثر مذاق میں کرتا ہوں، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. علی بھائی، آپ کچھ بھی ایجاد کر سکتے ہیں، کوئی اچھا ایجاز، کوئی اچھا کمرہ، کوئی اچھا بندوق، کوئی اچھی ٹرین، کوئی اچھی کمپیوٹر. یو کانٹ انوینٹ اے لیڈر. ہماری ایجنسیاں اس بدبختی میں لگی ہوئی ہیں. لیڈر انوینٹ نہیں ہوتا، لیڈر عوام سے نکلتا ہے. جو بھی نکلے اسے لیڈر مانو، اس کو آگے جانے دو. یہاں بدبختی یہ ہے. اور پھر بنانے کے لیے ان کو کرپٹ کیا جاتا ہے، پھر ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں، پھر انہی کو پھر نمائندہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جس طرف آپ نے اشارہ کیا، میاں نواز شریف کے ساتھ میں مخالف بھی تھا، میں نے بڑی سخت باتیں اس کے خلاف کی، لیکن یہ آدمی اپنے تجربے میں بہت مدت بعد یہ سیکھ گیا کہ ہماری فوجوں کا یا ہماری ایجنسیوں کا یہ رویہ پاکستان کی بربادی کا رویہ ہوگا کہ وہ سیاست کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، پارلیمنٹ کو طاقتور نہیں بنا. جب وہ اس راستے پہ چل پڑا، میں اس رائے کا ہوں کہ تاریخ شاید اسے معاف کر لے. بینگ اے پیٹریاٹک پنجابی، بینگ اے پیٹریاٹک پاکستانی، وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ الیکٹڈ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. اور اس پہ پہلا آدمی تھا جس نے ایک جرنیل کو گھر بھیج دیا، دوسرے کے بھیجنے میں تھوڑی سی غلطی کی. ورنہ ہمارا یہ وہ شاید آپ بات کو سمجھنے کی اب میں ڈائریکٹ نہیں آؤں گا، شاید نواز شریف اور بعض لوگوں کو اس کی سزا دی جا رہی ہے کہ آپ کو تو ہم یہاں تک پہنچائے تھے، آپ کو تو ہم نے فلانی جگہ سے. مگر بات تو حقیقت ہے نا، بات تو تھوڑی حقیقت. دیکھیں نا، مطلب آپ یہ بات کریں، میں معذرت کے ساتھ نا میں بات کروں گا، ٹھیک ہے، آپ یہ بات کریں، لیکن ابھی کیا ہوا کہ دوبارہ ہم نے دیکھا آپ کی یہ بات ہے، ہمیں بھی شاید کسی کو لگا ہوگا، خیر مجھے نہیں لگا. ویسے میں تو آپ کو بتاؤں کہ میں ان چند لوگوں میں ساتھ مجھے بالکل بھی نہیں لگا کہ نواز شریف کبھی جمہوری ہو سکتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے آپ کا
آپ کی اوپینین جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے میری اوپینین سے. آپ کی اوپینین, آپ کی جو رائے ہے, آپ کا جو تجزیہ ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ مقدم ہے. لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی نہیں لگا کہ یہ جمہوریت کی طرف جائے گا. لیکن پھر ہم نے دیکھا, پھر مشکل وقت آیا, پھر یہ باہر چلا گیا, جھوٹ بول کر کے 8 ہفتے کے لیے یہ باہر جا رہے ہیں, پھر واپس نہیں آئے, پورے 2-2.5 سال واپس نہیں آئے, مطلب اور پھر جب واپس آئے تو واپس آپ نے دیکھا ان کو کہ اسلام آباد میں بایو میٹرک ان کے ایئرپورٹ کے اوپر ہوئے. تو یہ کیسے جمہوریت پسند انسان, اور کیا سیکھا پھر انہوں نے؟ یہ تو پھر واپس وہیں پر چلے گئے جو 1988 میں تھے. علی بھائی, میں خود نمائی اور خود اپنی تعریف نہیں کرتا, لیکن میں اس کا گواہ ہوں. میں نے ذاتی آپ کی آواز پاپڑ بیلے, بہت پاپڑ. میں بعض باتیں کہتا نہیں. رات کے اندھیروں میں ہم ملتے رہے, ہم ملتے رہے. آخری میٹنگ ہماری ہوئی تھی 2006 میں لندن میں. اس میں نے بڑی کوشش کی تھی راضی کرنے کے لیے کہ بے نظیر بی بی سے آپ کا لیزان ضروری ہے. پورا 17 منٹ مجھے بولنا پڑا. وہ تھا شہباز تھا, میرے ساتھ 2 ساتھی تھے. جب وہ ایگری کر گیا, کہتا محمود پھر کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا آپ ان سے لیزان بنائیں, لاکھوں لوگ ان کے ساتھی ہیں, پھر آپ بھی یہی, میں بے نظیر بھی یہی ہیں, پھر ہم سب لندن آ جائیں گے. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے. اسی کی بنیاد پہ انہوں نے شہباز بھائی کو بھیجا دبئی, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, اور پھر جب ہم لندن میں آئے بدقسمتی سے اس کو نظر لگ گئی اور NRO سائن ہو گیا. جی اوکے. نہیں مگر وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر چلیں, اب یہ لمبی بات ہوگی, اس پر کسی اور نشست پر اس پر اور زیادہ بات کریں گے. میں لمبی باتیں میں نہیں کرتا, آپ کا ٹائم میں بچانا نہیں 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 نہیں, آپ کا ٹائم, میرا تو ٹائم کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ٹائم کی بات ہے, میرا تو وقت کوئی پرابلم نہیں ہے. میرا تو میرے پاس تو بہت وقت ہے, آپ کے وقت کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کیونکہ مطلب اس پر کسی اور نشست پر ضرور بات کریں گے. اب آ جاتے ہیں حالیہ اس پہ آ جاتے ہیں. حالیہ اس پہ اگر آپ آئیں تو محمود صاحب دیکھیں کہ آپ نے ان تمام لوگوں کا ساتھ دیا ان کے مشکل وقت میں, اور جمہوریت کے لیے آپ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ بے نظیر کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہوئے. لیکن اس وقت ان میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس پوری تحریک میں. یہ بلکہ ایک قسم کے آپ کے مخالف ہیں. مطلب اگر آپ حق کے راستے میں اکیلے بھی رہ جائیں, آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا. آپ نے حق کی بات کرنی ہے, پازیٹیو بات کرنی ہے. عمران خان کی حکومت کے خلاف فضل الرحمان نے وہ شروع کیا ہوا تھا. میں بن بلائے اس میں شامل ہوا. اس میں ہر وقت ان سے لڑتا رہتا تھا. لاڑکانی کا جلسہ اگر اٹھا کے دیکھ لیں, گوجرانوالا کا جلسہ, کراچی کا جلسہ, میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر APDM آپ اس لیے اپنے بنایا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ, فلانی خان کو لگاؤ, میں نہیں ہوں اس میں, میں پھر اس میں نہیں ہوں. اگر آپ نے یہ اس لیے بنایا ہے کہ سب نے مل کر اجتماعی دانش سے ایک نئے اور جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی ہے, تو میں آپ کے ساتھ ہوں. جب انہوں نے حکومت لی, میں اسی دن فارغ ہوا. میں نے کہا عمران خان کے خلاف میں آپ کے ساتھ نہیں تھا کہ جی فلانے کی بادشاہی, تو پھر عمران میں کیا خرابی تھی؟ اور تم میں کون سی وہ سرخاب کے پرے جو عمران خان میں نہیں تھے؟ ہم نے تو ساتھ اس لیے دیا تھا کہ ہم ایک جمہور کی طرف بڑھیں گے, جمہوری آزادی کی طرف بڑھیں گے. حکمرانی لمبی کی, اس میں آپ کو جو نقصان ہو رہا تھا, آپ ڈکلائن پہ آ رہے تھے. ناؤ یو آر گوئنگ اپ. ان کی بدکاریوں نے آپ کو واپس آسمان کی طرف پش کر دیا ہے. ٹیک کیئر. جی نہیں دیکھیں, اب ہوا یہ کہ آپ نے اس طرح ساتھ دیا, اور یہ میں بالکل متفق ہوں, یہ بہت اچھی بات کی کہ حق کے راستے میں اگر آپ ایک اکیلے تنہا بھی کھڑے ہیں. If there is anything we learned from عمران خان, ہم جیسے بچوں نے, مطلب اب ہم تو بچے نہیں رہے, لیکن مطلب جب ہم بچے تھے تو ہم نے جو اگر عمران خان سیکھی ہم لوگوں نے, یا ہماری جنریشن نے, وہ یہی ہے کہ اگر آپ تنہا بھی رہ جائیں اور آپ حق پر ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جیت جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ ہار جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو چیزیں. لیکن آپ دیکھیے کہ آپ ان آئین توڑنے والوں کے خلاف آپ تحریک میں ہوتے ہیں,
آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں، مشکل وقت میں آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں. اب جب آپ جو ہیں پنجاب میں جاتے ہیں تو گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، سندھ میں جاتے ہیں تو آپ کے میزبان گرفتار کر لیے جاتے ہیں. تو آئی مین یہ اس طرح سے تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم ان کو بھی سمجھانا ہوگا، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا ہوگا، اپنے مخالفین کو بھی سمجھانا ہوگا. دیکھیں پہلی جنگ عظیم کے بعد یا جنگ عظیم کے بعد جب لیگ آف نیشنز بنی تھی، اس وقت آزاد ملکوں کی تعداد کوئی 66 تھی. ابھی تک میرے خیال میں 100 سال پورے نہیں ہوئے. یہ 66 ممالک 103 وہی 66 ممالک بے انصافی کی وجہ سے ٹوٹ گئے. وہی 66 ممالک ٹوٹتے 193 ہو گئے، جس میں ہمارا ملک بھی شامل تھا. خدا نخواستہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہے کہ پھر ہم اس حادثے سے دوچار نہ ہوں گے؟ بے انصافی ملکوں کو توڑتی ہے، بے انصافی گھروں کو توڑتی ہے، بے انصافی شادیوں کو توڑتی ہے، بے انصافیوں باپ اور بیٹے کے درمیان دشمنیاں پیدا. اسی لیے تو قرآن کریم میں آیا اعدلوا هو اقرب للتقوی. آپ عدل کریں. ہم عدل کے لیے وہ کر رہے ہیں. 9 تاریخ کو ہمارا جلسہ تھا، پریس کانفرنس تھی 10 تاریخ کو. میں نے عذرائے مذاق کہا، شاید میری بات کو کوئی نہ سمجھ سکا. مجھے ان کا احساس تھا یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. مجھے احساس تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پارٹی ٹکٹ پہ منتخب نہیں ہوئے ہیں. میں نے اس میں عذرائے مذاق کا گوہر کا میں نے نام لیا. میرا دوست ہے، میرا وکیل ہے، انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بریلینٹ آدمی ہے. میں نے گوہر کا نام لیا. میں نے کہا اگر گوہر خان پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے تو ان سب کو پشتونخوا ملیام پارٹی میں شامل ہونا چاہیے. This I offered on 10. اگر وہ پریس کانفرنس کسی کو سمجھ نہیں پڑی، وہ بات سروں پہ سے گزر گئی. ورنہ یہ دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتے. یہ دن ٹھیک ہے نام پشتونخوا ملیام پارٹی کا ہوتا، لیکن آپ کی حکومت بن جاتی، ہماری حکومت بن جاتی. بہرحال میں نے کوشش کی. جب وہ نہیں ہوا، پھر ابھی جب وہ حملہ ور ہوا ہماری اس پہ، جب ہم یہاں آئے ہم نے جمع کیا لوگوں کو، پارٹیوں کو، کہ ظلم ہوا ہے، ناروا ہوا ہے، غلط ہوا ہے. اس دوران ہمیں احساس ہوا، کوئی حملہ انہوں نے نہیں کیا تھا. اس دوران ہمیں احساس ہوا کہ یہ برخود غلط حکومت، بدکاریوں، بندوق کی نالی کے نتیجے میں عدالتوں کی غلط اس کی وجہ سے برسرکدار حکومت یہ حملہ ور ہوگی آئین پہ. اس وقت تک وہ حملہ ور نہیں ہوئے تھے. اس وقت نہیں ہوئے تھے. صاحب تھا، میں تھا، اختر مینگل تھا. ہم بیٹھے کہ بھائی لیاقت بلوچ بھی ہمارے ساتھ تھا. بلکہ مجھے شک پڑتا ہے جب ہم بات کر رہے تھے تو لیاقت بلوچ کی بھی رائے یہی تھی کہ بھائی پھر یہی ہم نے تحفظ آئین کا کوئی وہ لینا چاہیے. ہمیں یقین تھا کہ یہ حملہ ور ہوں گے. ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان اس وقت بنایا جب وہ اس پہ حملہ ور نہیں ہوئے تھے. ہمارا پارلیمنٹ کمزور ہے. ایک بات ہمیں لوگوں کو سمجھانی ہوگی. یہاں تک تو ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ ذمہ وار ہے کہ اس نے ہمارا مینڈیٹ چھینا، الیکشن لوگوں کا مینڈیٹ چھینا، جو لوگوں کا وہ کیا. پھر جب غریب بہادر بچوں نے جذبہ حریت استعمال کرتے ہوئے اپنا بیسک ہیومن رائٹس استعمال کیا، ان کے خون سے سڑکیں لولان کر دی گئی. بہادر اور انتہائی باعصمت پردہ خواتین کو بے عزت کیا گیا. یہ تو ان کی وہ ہے. لیکن پارلیمنٹ کا جو ہے کہ اپاہج ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی. اس کو نامنہاد جمہوری پارٹیوں نے ووٹ دیا. پارلیمنٹ کو اگر ہم دیکھ لیں، میں بولوں گا پارلیمنٹ انشاءاللہ زندگی رہی تو، ہماری پارلیمنٹ ایک جس طرح ایک آدمی پہ بلڈ پریشر کا حملہ ہوتا ہے یا سٹروک ہوتا ہے، اس کا یہ حصہ مفلوج ہو جاتے ہیں اور یہ حصہ ٹھیک رہتے ہیں. آج بھی تحریک انصاف کا اس ملک پہ احسان ہے، یا ان لوگوں کا احسان ہے جنہوں نے ووٹ جیتا ہے. وہ اس پارلیمنٹ کا وہ حصہ ہے جو صحت مند ہے. یہ مفلوج حصہ یار لوگوں کا ہے. اب اس مفلوج حصے کا علاج صرف یہی ہے کہ انہوں نے توبہ کرنی ہوگی، انہوں نے کوشش کرنی ہوگی،
جو ووٹ وہ آئین کے خلاف آئین کی دھجیاں اڑا دی, آئین کو فارغ کر دیا. بعض ماہرین تو کہتے ہیں کہ آئین پاکستان میں سرے سے ہے ہی نہیں, اور بعض لوگ اس فکر میں ہیں کہ بھائی روز روز کے تماشوں سے بہتر ہے کہ ہم ایک نئے آئین ساز اسمبلی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ بحران اور شدید ہو جائے گا. قرات کی بات کریں گے, میں ذرائع مذاق میں نے کبھی کہا تھا, میں نے کہا اگر ایک آدمی میرے گھر کا سارا سامان اٹھا کے چلا جائے, اس سے تو مذاکرات نہیں ہوں گی کہ بھائی میرے گھر کا سامان واپس کر دو. مذاکرات تو اس سے ہوتے ہیں جو کنٹینڈر ہوتا ہے, آپ ٹھیکیدار تھے, میں بھی ٹھیکیدار تھا, آپ آپ کے درمیان پیسوں کا لین دین ہے, کوئی بیٹے کا حساب کرے گا. یہاں تو ایسا نہیں ہے, ایک آدمی آیا اس نے سب کچھ اٹھا کے وہ لے گیا گھر, ٹھیک ہے ہم تو گزارا کر لیں گے, پرواہ نہیں. اگر میری بیوی کو وہ سونے کا یہ کیا کہتے ہیں جو کان میں ڈالتے ہیں یہ کم ہو, یا میرے بھائی کی گھڑی کم ہو, یا بابا کی فلانی چیز کم ہو, لیکن باقی سامان دے دو. مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ کہ وہ یہ غلطی مانے, وہ غلطی مانے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. انہوں نے یعنی کس طرح, ہاؤ مجبور ہے ہم. علی بھائی میں تو جب نہیں تھا, خدا زندہ رکھے عمر ایوب کو, میں نے تجویز دی تھی, بلکہ ہم نے سب نے تجویز دی تھی کہ ہم خارجی سفیروں سے ملیں, ان سے بات کریں کہ اب گھر پہ تو اب لگے رہتے ہیں کہ جمہوریت اور جمہوریت کی فلانا اور فلانا, اور ہمارے ہاں ایک ایسی حکومت کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں جو نہ ہماری نمائندہ ہے نہ اس کو رکھتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم چھوٹے صوبے یا سارے صوبے آئی ایم ایف سے کہہ دیں کہ بھائی یا کسی اور سے, سنا ہے ٹرمپ صاحب اور بہت سارے لوگ ہمارے ریسورسز سندھیوں کے پنجاب کے کسی اور طریقے سے لینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہہ دیں کہ پھر ہم اس حکومت کو یہ اخلاقی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ریسورسز آپ کے حوالے کر دیں. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم تمام معاہدوں سے اپنے آپ کو الگ سمجھیں گے جو آپ نے ایک الیجیٹمیٹ ایک غلط حکومت کے ساتھ کیا ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے, یہ ہمارا جمہوری اور سیاسی حق بنتا ہے کہ وہ نہ کرے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں اب میں ذرا تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ حالیہ اس پر, اور وہ بات یہ کہ مجھے یہ بتائیے کہ 8 فروری کے حوالے سے کیا پلان ہے اور کیا ہدایات ہیں, آپ بتا دیجیے. 8 فروری دیکھیں 8 فروری بات یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. دکھ یہ ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ وردی پوش اور دوسری بیوروکریسی اور عدالتوں نے مل کے کیا ہے. بہت بڑا جرم کیا ہے, زیادتی کی ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چھینا ہے, بچوں کو مارا ہے, پیٹا ہے, لہو لہان کیا ہوا ہے. اس پہ احتجاج نہ کرنا, یعنی جو بھی پاکستانی اس ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہے, اور لیکن ہم سب سمجھتے ہیں, یہ جو بربادی جا رہی ہے, پتہ نہیں کہاں سے, معافی چاہتا ہوں, ایک غریب دیہڑی دار مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی, ایک غریب کسان رو رہا ہے, گندم اور پتہ نہیں, گندم تو خیر گزارے والے ہو رہے, آلو مالو سب ختم, مالٹے اپنی غلط جو اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو طریقہ اپنایا ہے, سب کچھ کو آپ نے بربادی کی طرف دھکیل دیا ہے. ان سب لوگوں سے جو پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ پاکستان قوموں کی برادری میں سر اٹھا کے چلے, وہ اس طرح ممکن ہوگا کہ طاقت کا سرچشمہ آپ کی ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ ہو. بچوں کو مارا ہے. پشتون علاقے, بلوچ علاقے میں باقاعدہ ان کے رزق کے راستے بند کر دیے گئے ہیں. کوئی خیبر سے لے کر وہاں تک کوئی کاروبار نہیں. لوگوں کو قصدن اور عمدن خطرناک خارنجگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. تو اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس علاقے کے بھی رہنے والے ہوں, میں جس علاقے کا بھی رہنے والے ہوں, خاص کر تحریک انصاف کے ہمارے کارکن جو ہیں وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں, وہ اپنے نہ ہم کسی سے بھی اپنے بچے نہیں مروائیں گے. ہم نہیں چاہتے
کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں یا لوگ مفت میں جا کے لڑ پڑیں اپنی پولیس اور فوج کی سپاہیوں سے. نہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں. میں گلگت کا رہنے والا ہوں, میں گلگت کے بازاروں میں کمیٹیاں بناؤں. آپ سندھ کے مٹری کے ہندوستان کے بارڈر کے لینے والے, آپ اپنے بازار میں پھریں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, خیبر پختونخوا میں ہو, کہ بھائی اپنی ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے, اپنی ناراضگی دنیا کو بتانے کے لیے ہمیں 8 فروری کو تمام ٹیکسیز, ٹرکس, پہیجام, پھر جا کے یار لوگوں سے بات ہوگی. اچھا, اب مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 فروری کو راولپنڈی میں جلسہ رکھ دیا. حکومت ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے کہ اس ہڑتال کو جو ہے وہ ناکام کرے, اور اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا لاہے عمل ہے ویسے؟ مطلب یہ میں نے تو کل میرے خیال لاؤڈلی تھنکنگ, میں نے کل اس کو کہا تھا شیرین وزاری کی بیٹی کی, اس کے لیے ہم گئے تھے. میں نے کہا پھر ہمیں تو مجبوراً لوگوں سے یہ کہنا ہوگا کہ ہمیں لسٹیں دو جیل برو تاریخ کے لیے. خیر اب اس ظلم کو تو برداشت نہیں کر سکتے, ہم پتھر نہیں ماریں گے, ہم ڈنڈے نہیں اٹھائیں گے, لیکن جو ہمارے حق, جو ہمارے بس میں ہے وہ یہی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں ہم جیلوں میں جائیں گے, مرد آباد زندہ باد, یہ نظام غلط ہے, یہ نظام ناجائز ہے, یہ نظام ظالمانہ ہے. یعنی ایک طرف لوگ مرے جا رہے ہیں اور ایک طرف آپ, معافی چاہتا ہوں اپنے ملک کی وہ کرتے ہوئے دنیا سن رہی ہے, علی بھائی آپ پتہ نہیں کب گئے امریکہ, کیا پاپڑ بیلے ہوں گے آپ نے. یہاں بہت آسان مزدوری ہے. سرکار کو یہ ٹک کا نشان, سرکار کو ووٹ دو 90 کروڑ روپے. آپ بتائیں آپ نے کتنے سالوں میں امریکہ میں کمائیں گے, آپ کتنے سال, کیا کیا پیپر بننے. ایک ووٹ, مطلب اگر کوئی عمران خان کا بھائی یا کوئی ہمارا ساتھی غلط بل کے لیے ووٹ دیتا ہے 90 کروڑ 70 کروڑ اصل, 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں, اس طرح نہیں چلے گا. کیا کیا آپ نوٹ پرنٹ کر رہے ہیں؟ 90 کروڑ تو کیشیئر کو بھی گنتے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. 90 کروڑ صرف ایک ووٹ. آپ یہ بربادی کا راستہ ہے. یہ عمران خان کے خلاف ایک ووٹ کی قیمت 90 کروڑ. ہم نے, میں نے بار بار کہا, آپ لگائیں, یہ دنیا کو پتہ ہے, آپ یو کین کنفرم فرام اینی ویئر, وہ خود بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. 90 کروڑ, یہ ایک ووٹ بھی نہیں جتنے ووٹ تھے. دوسری بات یہ, میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی ہماری آواز کو, تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آواز کو, جس طرح ایک ڈوبتا جہاز SOS میسج دیتا ہے کہ بھائی میں فلانی جگہ ہوں, میرا ایندھن ختم ہو گیا ہے, یا میں فلانی جگہ ہوں, میرے پاس روٹی کی کمی ہے, یا میرے انجن میں فلانی خرابی ہو گئی ہے. محب وطن پاکستانیوں کو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال کو SOS میسج سمجھا جائے. ہماری بدکاریوں کی وجہ سے, ہماری بدکرداریوں کی وجہ سے, ہمارے اپنی ذاتی خواہشوں کی وجہ سے یہ خدا نخواستہ یہ جہاز ڈوب رہا ہے. یہ ہم عیاشی ہم کسی کو وہ نہیں دیں, کسی کو بھی, چاہے فوجی ہو, چاہے جج ہو, چاہے فلانا ہو. یہ ہمارا ملک ہے, ہم کسی کو یہ ملک اس طرح ڈبونے نہیں دیں گے. ابھی کیا کرے, باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا کے وہ اخیر وہ خیبر تک بلوچ پشتون علاقوں میں ایک قسم کی انسرجنسی ہے. وائی, کیوں آپ کو سمجھ نہیں پڑتی؟ ہم آپ کو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں. اچھا صحیح صاحب, وہ ان کو پختونوں کو, بلوچوں کو تو یہ گاجر مولی سمجھتے ہیں, معذرت کے ساتھ, مطلب بہت معذرت کے ساتھ یہ لفظ, مگر مطلب کتنے شہید ہو گئے, کتنے ہو گئے, کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا, کوئی کہیں پر کوئی اجلاس نہیں بلایا جاتا, اپنے خان کوئی اکٹھا نہیں کیا جاتا, کوئی کور کمانڈر آج تک کوئی ایک کور کمانڈر برطرف نہیں ہوا. مطلب کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جہاں پر روک, کیا سیکیورٹی وہ ہیں لوپ ہولز ہیں, کہاں پر کیا پرابلمز ہیں. یہ تو ایسے ان کو سیدھی سادی بات ہے, اگر کوئی اس ملک کو واقعی ملک سمجھتا ہے, بسم اللہ کرے, نہ گولی کی ضرورت ہے نہ گالی کی ضرورت ہے. آپ صرف سندھی سے یہ کہہ دیں کہ سندھی بھائی آپ کے سب پہ نہیں, آپ کے سائل و وسائل پہ پہلا حق آپ کے بچے کا. یہ بات بلوچ سے کہہ دیں,
یہ بات پنجابی سے کہتے ہیں، یہ بات سرائکی سے کہتے ہیں، یہ بات پشتون سے کہتے ہیں، پاکستان بہترین گلدستہ بن جائے گا. یہ دیکھیں، میں کسی پیچھے پٹھان آدمی ہوں، الٹے پلٹے انگتا ہوں. میں نے سے کہا کہ بابا ایک رشتہ ہے غلام، آپ اس ملک کو غلام قوموں کا ایک وہ بناتے ہیں تو پنجرہ، اگر سونے کا بھی وہ پنجرہ ہے، اگر ہیرے جواہرات کا وہ بھی پنجرہ ہے، اور یہ پنجرہ اس دن ٹوٹ جائے گا جس دن آقا نشے میں ہوا، جس دن آقا کمزور ہوا. بابا غلامی اور 21ویں صدی میں یہ نہیں ہوتا. آئے مرضی کا رشتہ بنائے. سوئٹزرلینڈ یہ ملک ایک ملک ہے، یہ نہیں کہ یہ ایک نسل کی ممالک دنیا میں بہت کم ہے. ہمارا ملٹی نیشنل ملک ہے، ہر ایک کی اپنی وہ مدر وطن معلوم ہے، کلچر مختلف ہیں، ایک ساتھ ہم رہ رہے ہیں. سوئٹزرلینڈ آپ وہاں کے رہنے والے، آپ کو پتہ ہے سوئٹزرلینڈ میں جرمن بھی رہتے ہیں جو آزاد جرمنی سے متصل ہیں، فرینچ بھی رہتے ہیں جو آزاد فرانس سے متصل ہیں، اٹالین بھی رہتے ہیں. لیکن آج تک سوئٹزرلینڈ کے فرانسیسی نے، آج تک سوئٹزرلینڈ کے اٹالین نے، آج تک سوئٹزرلینڈ کے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اس مدر وطن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ وہاں مطمئن ہے. آپ پاکستان میں لوگوں کو اطمینان دے دیں، کوئی کسی سے فخر نہیں مانگتا، کوئی کسی سے مانگ کے جب روٹی یہ نہیں پتا ہو مانگتا. کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جب یہ پتا ہو کہ ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر ریاست ہی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی کیوں اپنی حق حکمرانی دے دے انسانوں کو. انسان بنیادی طور پہ حق حکمرانی چاہتا ہے. حق حکمرانی دے دے، پاکستان زندہ باد، بہترین ملک بن جائے گا. ایبسولوٹلی پاکستان ایبسولوٹلی زندہ باد. اچھا، ایک دو چیزیں بس رہ گئی. ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ ہم عمران خان کی رہائی پر بات کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں. عمران خان 900 سے زائد دنوں سے اس وقت ناحق قید میں ہیں، اور آپ کی تو میرے خیال سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ ان کو کیا کہیں گے، پہلے سے یہ بھی مجھے بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ اب تو بات رسائی تک آ چکی ہے، تو عمران خان کی رسائی اور رہائی کا بھی کوئی لاہ عمل ہے کہ کس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو بہت دن ہو گئے، مطلب ملاقات بھی نہیں ہونے دیتے. اگر آپ اکیلے ہوتے میں آپ کے کان میں کچھ کہہ دیتا. ابھی جب کہوں گا ساری دنیا سن لے کہ محمود کیا کہہ رہا ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے میں مشکور ہوں. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کے ایم این ایز، وہ ایم پی ایز بڑے بہترین انداز میں وہ لگے ہوئے ہیں، موبلائزیشن کر رہے ہیں. لیکن تحریک کارکنوں کو یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہدایت دے رہا ہوں کہ ہمیں گلی گلی جا کے لوگوں سے کہنا ہوگا کہ عمران خان کی رہائی بہت سہولت ہوگی اگر ہم 8 فروری کو کامیاب کر سکیں کسی حد تک. بہت بڑی سہولت. محمود صاحب، ابھی تو رسائی کی بھی بات ہے نا، رسائی بھی نہیں ہو پا رہی ہے. اتنے دن سے نہ بہنوں کی ملاقات ہے، نہ بلا کی ملاقات ہے. رسائی میں تو اس رائے کا ہوں، میں نے تو کہا نہیں بھائی، میں نے کہا نے کسی کے بچوں کو نہ کسی سے مروانا ہے نہ لڑانا ہے. آپ فرض کریں ایک میاوالی کے رہنے والے ہیں، اپنے بازار میں پھرو. میں گلستان کا رہنے والا ہوں، اپنے بازار میں. کوئی شکر کا رہنے اپنے بازار میں. ضروری نہیں کہ مال روڈ لاہور میں پھرے، انٹیریئر لاہور چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا. بھیا مہنگائی ہے، ظلم ہے، جبر ہے، عمران خان کی حکومت چھینی گئی، ہمارے ووٹ کا مذاق اڑایا گیا ہے، ہماری ووٹ کا، آپ کی ووٹ کا مذاق اڑایا گیا ہے. اس پہ اظہار ناراضگی کے لیے، عمران کی رہائی کے لیے، ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے ایک دن ہمیں ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ہمیں یہ دکان بند رکھو، ٹیکسی بند رکھو، ٹرک بند رکھو، وہ بند رکھو. زندہ باد، پھر آگے دیکھا جائے گا. چلیں، آخری صرف ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ مذاکرات والی بات پر میں تھوڑا سا، آپ نے بتا دیا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر آپ کا گھر کا سامان اٹھا لیا گیا ہے تو مذاکرات نہیں ہوں گے، اس کی معافی تلافی ہوگی. اور یہ آپ نے کہا عمران خان سے بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ حکومت سے نہیں ہوں گے، مذاکرات ان سے ہوں گے جو کہ پاور ہاؤس ہے، جو کہ عاصم منیر اور اس کے جتنے بھی وہ جو مطلب جو فیصلے لیتے ہیں، ناٹ نیسسرلی عاصم منیر، لیکن جو فیصلے لیتے ہیں ان سے ہوں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہوں گے، مذاکرات حکومت سے ہوں گے. لیکن حکومت تو عوام کی منتخب کردہ ہے نہیں، تو پھر اگر مذاکرات، اور آگے بڑھنے کے لیے مذاکرات تو ہوں گے اور ہونے چاہیے. اگر آگے بڑھنا ہے، اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اگر ان چیزوں نے آگے بڑھنا ہے.
میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، پہلی تقریر میں، کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ نے پریشر ریلیز کرنا ہے، آپ نے جو ہمارا سب کچھ آپ لے گئے ہیں، آپ نے پریشر ریلیز کرنا ہے۔ میں نے تو ان میں کہا تھا کہ میں نے اس تقریر میں کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا، میں نے کہا کیا آسمان گرے گا اگر یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ بزرگ اور عورتیں ہماری بہنیں جو جیل میں ہیں ان کی کیسز ہم نے وڈرا کر لیے، یا کیا آسمان گرے گا کہ ہم کہیں کہ جو ہزاروں کارکن ہم نے جیلوں میں ٹھونس دیے ان کے ایف آئی آر ہم نے سسپینڈ کر دی۔ کچھ پریشر تو کم ہوگا، پھر مذاکرات ہوں گے۔ خالی خود ہاتھ ہم کیا، آپ نے ہماری وہ بھی چھینی ہے، لوگوں کو بھی جیل میں ڈالا ہے۔ عمران خان کی بہنیں ہریانہ کے باہر بیٹھی رہتی ہیں، یہ کہاں کو شرافت ہے دنیا میں؟ آپ وہاں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ آزادیوں کا شہر بھی ہے، ہتھیار بھی معاف ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، بدترین قاتل کی اس پہ پابندی نہیں ہے، بدترین ڈاکو جس نے بینک لوٹے ہوں، جس نے درجنوں انسانوں کو، وہ سیریل کلرز، ان کی بھی اس پہ پابندی نہیں ہے ملاقات پہ۔ عمران خان نے کون سا ایسا جرم کیا؟ کیا آپ کر رہے ہیں؟ واہ، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک بیوی، ایک بھائی، دوست۔ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کا لیڈر عمران خان ہے، وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ وائی یو ڈونٹ الاؤ ہم ٹو میٹ ہم؟ جب آپ یہ تماشا کریں گے تو قصداً آپ اس ملک کو ایک بڑی خانہ جنگی کی طرف، خدا نہ کرے بھی پشتون وطن، بلوچ وطن میں انسرجنسی ہو رہی ہے۔ یوکرین چھوٹا سا ملک ہے، اس کو یورپ نے اینٹی ٹینک، اینٹی میزائل، اینٹی فلانا دے دیا ہے۔ اس حیران کا کیا کرے آپ کے؟ اچھا، میرے خیال سے کنیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی تصویر جو ہے رک گئی ہے اور ان کی آواز بھی نہیں آ رہی، تو ہم کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی، لیکن بڑی زبردست اور سیر حاصل قسم کی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے۔ اور جس طرح سے جو ہے ہم 8 فروری کے حوالے سے پوچھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ 8 فروری جو ہے ہر شہر، ہر علاقہ جو ہے اپنے مطابق اس ہڑتال میں شامل ہو، تمام دکانوں کو بند رکھیں۔ جی آپ بات کر رہے تھے، آپ کمپلیٹ کریں اپنی بات کو، رابطہ منقطع ہو گیا تھا آپ سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شاید افریدی جا رہا تھا اپنے لیڈر سے ملنے، کون سا نقصان ہوگا؟ واہ، اب دکھ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پریشر کم ہوگا، آپ بہنوں کو ملنے دیں، بیوی یا بچوں کو ملنے دیں۔ جب آپ یہ پابندیاں کہ تو آپ سے مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے مذاکرات ہوں گے تو ان کی ہانریبل واپسی پہ ہوں گے، ہانریبل واپسی پہ اپنے ڈومین میں جانے کے لیے۔ ہم ان کو انوالو نہیں کرنا چاہتے کہ وہ بھی بدنام ہوں، ہم بھی بدنام ہوں کہ پاکستان میں سب کچھ وہ چلا رہے۔ ہم بات کریں گے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نو۔ میں تو اس رائے کا تھا الیکشن کے پہلے بھی، الیکشن کے بعد بھی، کہ ان حالات میں جو ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، خدا نخواستہ معمولی غلطی، علی بھائی معمولی غلطی ہمارے اس خطے کو جو دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر خطہ ہے، مست سانڈوں کا میدان جنگ بنا دے گی۔ پھر ہم کہیں کا نہیں رہیں گے، پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، بڑے سانڈ یہاں لڑیں گے، ہمارا علاقہ خطرناک، خدا نخواستہ ہتھیاروں کا مرکز بنے گا، اور یہ ہمارے پہاڑ رہیں گے، ہمارے گاؤں رہیں گے، خدا نخواستہ پھر ہمارے جھنڈے مختلف ہوں گے، پتہ نہیں کون سا جھنڈا کہاں ہوگا۔ آئیں اس خطے کو بچائیں، آئیں اس خطے کے۔ میں تو رائے کا ہوں، بار بار افغانستان کی بات ہوتی تھی، چونکہ آپ وہاں ہیں، آپ وہاں سمجھتے ہیں بات کو۔ افغانستان کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ریکویسٹ کی جائے، شاباز کر لے، یا تحریک انصاف کی پارٹی یا ہماری ساری پارلیمنٹ کر لے، افغانستان اور ہمارے ارد گرد ہمسایوں کی گول میز کانفرنس بلائیں، ایک دوسرے سے شکایت کریں کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، یہ میری معلومات ہے، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، اور اس کی گارنٹر
सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने, जिनके बच्चे अफगानिस्तान में मरे हैं, अंग्रेज़ों के मरे हैं, जर्मनों के मरे हैं, फ्रांसीसियों के मरे हैं, चीनियों के मरे हैं, रूसों के मरे हैं, और वैसे भी खिते में जो कुछ हो रहा है, इस पे भी ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान खिते के लिए भी रईस से ही हमारी उम्मीद, हमारे पास 3 फौजें गुजारी वाली रह गई हैं, तुर्की की है, ईरान है और पाकिस्तान है। बाकी तो फ़लस्तीन का जो मामला है वो तो सब कुछ निकल गया। मिस्र बर्बाद हुआ, इराक बर्बाद हुआ, सीरिया बर्बाद हुआ, लेबनान एक दफ़ा बिल्कुल खंडर बन चुका। अब अगर खुदा न खास्ता हम गलती करते हैं और ईरान पे खारजी हमला होता है, फिर तो हम हिसाब में नहीं रहेंगे, ये तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। लेकिन हम भी तो इस्लामी ममालिक जिनकी कोई हिस्से हम भी तो तुर्की को बुलाए। उस पीस डील का हिस्सा हैं, गजा में फौज भेजने वाली पीस डील का हम भी तो हिस्सा हैं। जो हमारे इस पे पार्लियामेंट को हमने बार बार कहा कि पार्लियामेंट को इत्मीनान मिलो। पहले भी हम पे इल्जाम है कि हमने फलस्तीनियों को मारा है सितंबर समवेयर हुसैन की दिन, पहले भी हम पे इल्जाम है, ब्लैक सितंबर वो मनाते हैं। अब अगर हम इस बला में शामिल होते हैं, यानी दुख होता है, इजराइल कहता है इन अफवाज में तुर्की की फौज नहीं होगी। वाई? हमारी फौज पे भी इतराज क्यों नहीं है? उनकी फौज पे है। अगर हमारी पे नहीं है, हमारी पे तो कह रहे हैं आए आप, हमारी पर कोई इतराज नहीं। अगर हम इसमें शामिल होके, फिर हमने तो हिजबुल्लाह को मारना होगा, हमने हमास को मारना होगा। वही 19 पे जब नासिर ने एक स्टैंड लिया था, सिर्फ पाकिस्तान का वोट उसके खिलाफ था, बाकी सारा इस्लाम नासिर के साथ था। हमें हमारे साथ यही ड्रामा खुदा न खास्ता ना हो जाए कि सारी दुनिया कुछ कह रही होगी, हम दूसरों के जंग में सब कुछ गंवा के, सब कुछ लुटा के, तारीख की बदनामी लेके मुंह पे काला कमाल के बर्बाद हो जाएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम इसकी बदनामी के हक में नहीं है। जिसने भी किया है, थिंक ओवर इट अगेन। बेड़े आ रहे हैं, कौन सा रुकेगा? बेड़े आ रहे हैं, पहुंच गए, फिर हम क्या करेंगे? फिर भी स्टैंड, हम क्या करेंगे? तो रही से ये 2-3 कुव्वतें हैं, तुर्किया की है, पाकिस्तान की फौज है, ईरान की, इसमें भी गड़बड़ हुई। आपको पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या इरादे हैं ईरान के मुतालिक, क्या इरादे इस खिते के मुतालिक। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, हमारे इलाकों में भी, सारे पाकिस्तान में लोग लोमड़ियों को पकड़ते थे, मारते थे, क्योंकि उनकी वो दुम खूबसूरत थी। उसका वो जो पोस्ट कहते हैं, जिल्द, सारी लुमड़िया में हमें ऐसे खिते में रहते हैं, अगर खुदा न खास्ता बिल्कुल हमारे नाखून हीरों के, हीरे जवाहरात के, हमारे दांत सोने के, हमारे कान जमरुद के हैं, इस पे हमें लोग मुफ्त में नहीं छोड़ेंगे। अकल की ज़रूरत है, दानिश की ज़रूरत है, इज्तिमाई दानिश, एक फ़र्क ही नहीं, इज्तिमाई दानिश। पाकिस्तान में बड़े अच्छे लोग हैं, अब भी वक्त है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशंस, बुलाएं दानिश्वरों को, आलिमों को, प्रोफेसरों को, जनरलों को, जजों को, कि भाई ये खिते में ये हो रहा है, बिस्मिल्लाह, मशवरा करें। ये क्या आप अपने घोड़े पे सवार, मैं अपने उस पे सवार, ना आपका कुछ होगा ना हमारा नुकसान, खुदा न खास्ता खिते का होगा, और तारीख फिर हमें माफ़ नहीं करेगी। We have to save our region, we have to save our country, we have to save our people. God bless you, Ali भाई। थैंक यू वेरी मच महमूद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी बहादुरी, जुर्रत और शुजात के हम जितनी तारीफ करें उसकी कम है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे, और इंशाअल्लाह इस तहरीक को अल्लाह ताला कामयाब करे, और हम वो देखें कि इमरान खान साहब जो है वो जल्द रिहा हों, और इंशाअल्लाह इस मुल्क में हकीकी जमहूरी निज़ाम जो है वो हमारी जिंदगियों में नाफिज हो, वो आपकी जिंदगी में नाफिज हो इंशाअल्लाह। हमारी बहुत ख्वाहिश है, और हम ये बार बार कहते हैं कि घर वालों को, बच्चों को, साथियों को, सबको सलाम। आपका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। थैंक यू जी। फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह। उल्टी पुल्टी मैंने आंख दी, जो काटते हो काट दो, जो नशर करते हो नशर। नहीं, सब कुछ चलेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, सब कुछ चलेगा, बेफिक्र रहिए। पता नहीं क्या बोल दिया, लगा रहा दुनिया अचानक कहा कि अली भाई बात करना चाहते हैं। बड़ी मेहरबानी। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एकदम वक्त भी दिया, और बल्कि जो हमारा वर्चुअल जलसा है अभी चंद दिन के बाद, उसमें भी आप हमारे मेहमान हैं, मेहमान ख़ुसूसियाँ,
تو ہم آپ اس میں بھی آئیں گے. اس میں اتنی لمبی گفتگو نہیں ہو پائے گی کیونکہ وہ ایک جلسے کا وہ ہوگا, ورچوئل ہوگا وہ تو, لیکن یہ والی جو نشست تھی یہ ضروری تھی تاکہ لاہ عمل کا پتہ کیا جائے, اور بہت سی گفتگو تھی, لیکن ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہم ایک اور نشست کریں. بہت سے سوالات ہیں جو رہ گئے ہیں, ابھی بھی ایک تشنگی جو ہے وہ باقی ہے, تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جب کبھی آپ کے پاس وقت ہوگا تو ہم کریں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی, تھینک یو. یہ تھے جی محمود خان اچکزئی صاحب. تھینک یو. اور ایک بات جو تھی نا بڑی زبردست بات تھی, وہ سب سے زبردست بات یہ تھی کہ انقلاب جو ہے نا, دنیا کا پہلا انقلاب جو ہے نا وہ انکار سے شروع ہوتا ہے, اور ہر انقلاب جو ہے وہ انکار سے شروع ہوتا ہے. اور دو قسم کے انسان ہوتے ہیں, ایک ظالم اور ایک مظلوم, ایک حسین اور ایک یزید. یہ سادہ سا صرف فلسفہ ہے, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ جیت رہے ہیں یا آپ ہار رہے ہیں, آپ تنہا ہیں تو آپ اکیلے ہیں تو کیا آپ پھر بھی جیتیں گے. آپ اگر حق کے ساتھ ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ تنہا ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت امام حسین کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے, نہ کہ ہمیں ان یزیدوں میں سے کرے جو اس وقت جو وقت کا یزید ہے. ہر وقت کا ایک یزید ہے اور اس وقت کا بھی ایک یزید ہے. ہر وقت کا ایک فرعون ہے, اس وقت کا بھی ایک فرعون ہے. ہر وقت کا ایک ظالم اور جابر اور اس طرح کا رہنما ہے, اور اس میں بھی ہے. اور ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تمام جانتے ہیں اس کا نام کیا ہے. اور یہ پورے کا پورا ایک نظام ہے, ایک نام نہیں ہے, پورے کا پورا ایک نظام ہے. اس پورے نظام کے ساتھ ہے. اور بات ایک ہی ہے جو انہوں نے کہا کہ یہ اپنے رویوں پر, اپنی چیزوں پر معافی مانگیں اور آنریبل واپسی ہو. اب اس ملک کی ترقی ان کے بیرکوں میں واپس جانے سے مشروط ہے. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.